کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کے بعد آج کے لیے نوجوان چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نا، کتاب سے وہ لے لے کے پڑھتے ہیں، لیٹ لیٹ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے بیان کریں، باتیں ان میں کچی ہیں۔ کتاب خود لکھی ہے، نیچے حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں بھائی اللہ دیتا کا نام لکھ، کہیں اور لکھے ہوں، کہیں کتاب لکھی ہو مذاکرے ہی مذاکرے۔ وہ بزرگوں کو بھی پتہ نہیں مذاکروں کا، ان کتاب دکانداروں کو پتہ ہے مذاکروں کا۔ کہیں 313 مذاکرے، فضائل اعمال پڑھو، فضائل صدقات پڑھو، زیادہ شوق ہو تو حیات الصحابہ پڑھو آپ، اس میں باتیں ہیں، کہیں غلط باتیں پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کیسے کام کرنا ہے، کیسے کام نہیں کرنا، مکمل تفصیلی ہدایات حکیم اکرم صاحب کی زبانی یہاں سے ابتدائی ہدایات سماعت فرمائیں، اور لایانی باتوں سے، غیر مستند باتوں سے اجتناب لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیوں، دوست، بزرگوں، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، یہ ہے کامیابی۔ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی کامیابیاں، یہ تو دوستو اصل کامیابی ہو، اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا۔ کامیابی ملے گی دین پر چلنے سے، دین آئے گا حضور والی محنت سے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا کا مالک بن کر بھی دین کے بغیر ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے، محنت بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو۔ یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ فرمایا درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں۔ تاجر کو تجارت کی فکر ہے، وہ تجارت کے کسی کام کو بوجھ محسوس نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں ساری رات جاگتے، جوتوں والے، کپڑے والے، مٹھائی والے، درزی تو سوتے ہی نہیں بیچارے۔ ان کو آتا ہے نا پیسہ آ رہا ہے، وہ پیسہ، ان کو پیسے کا یقین آدمی کو نہیں سونے دیتا۔ جب شام کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، گھر والے دوپہر کا کھانا بھیجتے ہیں، ٹھنڈا ہو کر واپس آ جاتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کھانا نہیں کھایا کہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ کو کام ہے نا ان کو، تو جب شام کو آ کے پیسے گنتے ہیں نا تو ان کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور جب پیسوں کو محبت سے دیکھتے ہیں تو ایمان کی حلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بہترین امت فرما۔ اس لیے فرمایا جب دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کا وجود بن جائے گا، اور وقفہ تربیت کے زمانے میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی عزتیں نہیں پا سکتے، جس لائن کی مشقتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی راحتیں نہیں پا سکتے۔ آزمائش آتی ہے ترقی کے لیے، پھر مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں، اور مدد آ جائے تو اترانا نہیں۔
یعنی مدد تو اللہ نے کہ ہمارا کیا کمال ہے اس میں. پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، پھر اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے. یعنی دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کا وجود بن جائے گا. وقفہ تربیت کے زمن جیسے ابھی 4 مہینے میں چل رہے ہیں، یہ وقفہ تربیت صحابہ کو 13 سال تک مار کھائی ہے. یہ زمانہ تربیت کا تھا. انگاروں پہ لٹا رہے ہیں لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا. پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی. سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی. حضرت سنیرہ کو باندھی تھی، زنا پہنا کر لوہے کی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، نابینا ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی. حضرت ام شریک کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، دھوپ میں ڈال دیتے. اللہ نے غیبی مدد کی، جنت سے پانی کا ڈول اتار کے پلایا لیکن دعوت نہیں چھوڑی. حضرت عمار بن یاسر کے سینے پر اتنی بڑی چٹان رکھ دی کہ تڑپ تڑپ کر روح پرواز ہوگی لیکن دعوت نہیں چھوڑی. اور ہم رائے میں بھی دعوت نہیں، سب سے زیادہ آسان دعوت دینا رائے میں ہے. یہ نہ سمجھے کہ تبلیغ والا نہیں، اپنا میرا یقین جب بدلے گا جب میں اپنے دل کو نشانہ بنا کر کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل. جیسے ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹے کو ہے، سناتی بہو کا. تو کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل. ہر آدمی اپنی زبان سمجھتا ہے. پشتو والے پشتو سمجھتے ہیں اور اردو والے اردو. دعوت تو اپنے لیے ہے. ہم بہانہ لگاتے ہم گئے تھے ادھر سرحد میں، اردو والے کہتے ہیں پشتو نہیں آتا، پشتو والے ہمیں اردو. اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی نیت ہی نہیں کی. اور اپنی نیت اگر ہم نے نہ کی تو ہمارے کہنے سننے سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، ہم محروم ہو جائیں. اللہ کا وعدہ محنت کرنے والے تو اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نیت ہی نہیں کی. اور جن کی نیت کر رہے ہیں دوسرے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. ان کو ہدایت مل بھی سکتی ہے. جو ہمارے راستے محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، ہم ان کو خاص نور بصیرت عطا فرماتے ہیں اور جنت کی راہیں سجھاتے ہیں. اس لیے فرمایا اپنی اصلاح کی نیت، حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت. اس لیے فرمائے محنت ہے. جب زمانہ تربیت کا گزر گیا پھر اللہ کی مدد آئی ہے بدر میں. 13 سال تو مار پڑی ہے اور پھر اللہ نے اپنی نہتے 313 سامان جنگ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا حضور ساری رات دعا مانگتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تعالیٰ فرمایا 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 3000 بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 5000 بھیج، پھر فرمایا میں خود ہی آ رہا ہوں. سب جو مار رہے تھے وہ مر رہے تھے، جو پیٹ رہے تھے وہ پٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک تو مجاہدہ، ایک دن میں سارا کام ہو. 70 قتل ہو گئے، 70 قید میں آ گئے، مار کھا کے مکے پہنچ گئے. ان کو پتہ چل گیا اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. اور فرمایا پھر فیصلہ قدرت ہے، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کیسر و کسرا والوں کے تابع تھے یمن والے، اور یمن والوں کے تابع تھے مکہ مدینے والے. پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ مکہ مدینے والوں کے تابع تھے یمن والے، اور یمن والوں کے تابع تھے کیسر و کسرا والے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومتوں کو توڑ کر صحابہ کرام کے پاؤں میں لا کر ڈال دیا. ان کی شہزادیاں ان کی باندیاں بنی ہیں، ان کے شہزادے ان کے غلام بنے ہیں، ان کے تاج و تخت ان کے پاؤں میں آئے. اگر حضرات صحابہ کرام دنیا کی محنت کرتے اور اپنی ہڈیوں کو پیس کے سرما بنا دیتے پھر بھی کیسر و کسرا کی حکومتوں کے مالک نہیں بن سکتے تھے. حکومتوں کو اللہ نے توڑا ہے، پوری حضرات کی محنت اور قربانیوں سے توڑا ہے. ورنہ تو حضور نے جب ایران کے بادشاہ کو قاصد بھیجا، حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ کو دعوت نامہ دیا تو درباری کہنے لگے ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے. کہا میں نے بادشاہ کے ہاتھ میں دینا ہے. ان کے ہاتھ میں دیا. اس نے آپ کو خط کو پڑھا، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، پھر اس کے بادشاہ کا نام. تو غصے میں آ کے خط کو پھاڑ دیا کہ میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا. اور اس نے جو بازان گورنر تھا ان کی طرف سے یمن میں،
اس کو حکم دیا کہ 2 مضبوط سپاہی بھیجو جس نے خط بھیجا ہے، تو ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اچھا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا نا، اس وقت تو غصے میں پھاڑ دیا خط، پھر اس نے کہا قاسم کو تلاش کرو، تو وہ نہیں ملے، وہ نکل گئے تھے، بہت دائیں بائیں لوگوں کو بھگایا۔ تو اس نے وہ سپاہی جب جا رہے تھے نا مدینے، تو مکے والے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اب حضور نہیں بچ سکتے، اب کسریٰ سے، اس زمانے کی بڑی حکومتیں تھیں، ہزاروں سالوں سے یہ لوگ حکومت کرتے تھے، اب نہیں بچ سکتے۔ وہ دونوں آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ حضور نے فرمایا یہ مونچھیں بڑھانے کا حکم کس نے دیا آپ کو؟ کہ ہمارے بادشاہ کسریٰ نے۔ تو میرے رب نے حکم دیا ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ ہم بھی کٹائیں گے مونچھیں، تو مونچھیں کٹانے کا حکم ہے، مونچھیں بڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ وہ کہنے کہ ہم تو آپ کو لینے آئے، حضور کو صبح جواب دوں گا۔ صبح جب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا بادشاہ کسریٰ قتل ہو گیا، جاؤ۔ رات حضور نے دعا کی، اس کا بیٹا شیروان باپ پر مسلط ہوا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، حکومت پر قبضہ کیا، فوراً آرڈر دیا اس کو بازان کو کہو سپاہیوں کو واپس بلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نہ لائیں۔ وہ اس کے بیٹے نے اس لیے قتل کیا تھا باپ کو کہ وہ شریف لوگوں کو قتل کراتا تھا۔ اس لیے فرمایا دوستو بزرگو بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ تربیت کا زمانہ ہے، اس میں محنت کرو گے، کھپو گے، تھکو۔ شیطان ادھر کھانے پینے میں لگاتا ہے، کھانے پینے سونے کا اہتمام اور گشتیں برائے نام۔ اور آدمی تو گھر میں بھی اتنا ہم آرام نہیں کرتے جتنا یہاں کرتے ہیں، اور ایک چلے کے لیے آئے ہیں، اور بڑی مشکل سے آئے ہیں، اور بڑی قربانیوں سے آئے ہیں، تو ہمیں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کچھ اندر نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، آپ نوکر آپ اپنے پاس ٹھہراتے ہیں، 1 ہفتے آپ دیکھتے ہیں اس کو صحیح کام کرتا ہے، وقت پر آتا ہے، ذرا سستی نہیں کرتا۔ تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہے گا جی میں تو 30,000 تنخواہ لوں گا، آپ کہیں گے ہم آپ کو 40,000 تنخواہ دیں گے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے بتاؤ؟ کہ یہ تو بڑا کام کا آدمی ہے، ذرا سستی نہیں کرتا، بڑی تندہی سے کام کرتا ہے۔ اور جو ٹال مٹول کرے، سستی کرے، تشریف لے جائیں، انشاءاللہ بلائیں گے، زندگی رہی تو زندگی بھر نام بھی نہیں لیتے کہ سستی کا مارا ہوا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کو سست آدمی پسند نہیں، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے سستی سے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، دکان میں تو بڑے چست ہیں، تبلیغ میں سست ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری، رات کو سوئیں سب فاسق فاجر ہوں، اور صبح کو اٹھیں سب اولیاء اللہ ہوں۔ نبیوں کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ صحابہ کو اتنی صفات اور قوت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ پہلی دفعہ جب نکلے تھے نا ہم تبلیغ میں، 2 آدمیوں نے پکڑ کے کھڑا کیا تھا، اتنے وزنی تھے ہم، سروزے میں جب گئے تھے۔ اور بعض تو روتے ہوئے جاتے ہیں 3 دن میں، جیسے وہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے نا، پہلے دن جب سسرال جاتی ہیں تو بیچاری روتی ہوئی جاتی ہے، ماں سمجھاتی ہے، سہیلیاں سمجھاتی ہیں، اب پتہ نہیں کیسا گھر ہوگا، کیسے ساس ہوگی وہ تو، لیکن چلی جاتی ہے روتی دھوتی۔ 4-6 مہینے اپنے گھر میں رہیں، پھر کبھی ملنے آ جائیں، اور اماں کہے بیٹی آج تو رک جاؤ تمہارا بھائی آ رہا ہے، جگہ میں نہیں رک سکتی، میرا گھر کا کام نہیں چلتا۔ تو پہلے ایسے ہوتا جن کا صحیح وقت لگ جاتا ہے ان کا گھر جانے کو بالکل دل نہیں کرتا، اور جن کا صحیح عملوں میں دل نہیں لگتا وہ دن گن گن کے پورے کرتے۔ ایک آدمی نے پوچھا کتنا ہو گیا چلہ میں؟ وہ کہہ رہا 20 دن اور اتنے گھنٹے ہو گئے، گھنٹے بھی اٹکے ہو گئے اس گلے میں۔
یہ تو دعوت کا اتنا نور مل جائے کہ دعوت کے بغیر چین نہیں آتا، تعلیم کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ابھی تو ذرا تعلیم لمبی ہو جائے نا، امیر صاحب سے لڑ، امیر صاحب اتنی لمبی تعلیم کر دی، امیر صاحب نئے ساتھی ہیں، نئے ساتھیوں کو کچھ پتہ ہے، ہماری اپنی طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ ذکر عبادت ہے، یہ خدمت ہے، یہ اعمال ہیں، اس لیے انہیں پر محنت کرنی ہے، انہیں کے لیے نکلنا ہے۔ اس لیے تو سب سے پہلے دعوت پر محنت کرو، اتنی دعوت دو کہ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے۔ یوں تو کلمہ طوطا بھی پڑھتا ہے لیکن بلی کو دیکھتے بھول جاتا ہے۔ اب یہ نوجوان تبلیغ شادی سے پہلے بڑے ماشاءاللہ، اور شادی بیوی کی شکل دیکھتے اکثر تبلیغ بھول جاتے ہیں۔ جڑ نہیں رہے آج کل، گھر والی سے جوڑ پیدا کر رہے۔ بتاؤ، جس اللہ نے گھر والی دی ہے وہ اللہ ہی کو چھوڑ دی۔ کسی کو نوکری مل جائے اس کے چکر میں، کسی کو دکان مل گئے وہ دکان میں پھنس گیا۔ اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، ذمہ داری ہے، دعوت دینی بھی ہے، دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے۔ تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے دعوت سکھاؤ، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنت ہے، پھر ذکر و عبادت پر بھی محنت کرو۔ الگ بیٹھ کر، جی لگا کر، دھیان جما کر، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ کا ذکر، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، محبت کے قابل تو تیری ہی عبادت کریں گے اور تیرا ہی کہنا مانیں گے اور تیرے حکم پہ چلیں گے اور تجھی سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرتے ہیں، سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلاف عمل کرنا، یہ استغفار ہے۔ استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں اور نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برساتے ہیں اور کھیتیاں بھی اگاتے ہیں، جنت بھی دیتے ہیں۔ استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر ہے، اس لیے فرمایا اس پر بھی قرآن کی تلاوت ہو۔ فرض اور قرض یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ معاف کرنا یہ ذرا بڑے سوچنے کی، مثال کے تبلیغ میں لگے ہم 40 سال کی عمر، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب ہم مفتی صاحب سے پوچھیں کتنے سال کی قضا نمازیں پوری کر، سنتیں تو معاف ہو جاتی ہیں، فرائض اور وتر واجب 20 نفلیں پڑھ رہا ہے، فرض نمازیں ذمہ ہیں، قرضہ دیتا نہیں ہے، صدقہ دیتا پھر رہا ہے۔ پوچھیں مسئلہ، کوئی رعایت نہیں ہے اس میں۔ اس لیے فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سیکھیں۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہتے کیا ہیں، لوگ یہ دیکھتے کرتے کیا ہیں۔ جی ہاں، حضور والی محنت کے لیے حضور والے اخلاق کی ضرورت ہے۔ تو ان عمل میں لگے رہیں گے تو یہ اللہ کا راستہ بنتا ہے۔ آج کل ضرورتوں میں، کھانے سونے میں زیادہ وقت گزر رہا ہے اور اعمال میں نہیں۔ زیادہ سے زیادہ پھرنا اللہ کے راستے میں، در بدر کی ٹھوکریں کھانا۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ کل سے ہی آپ حضرات کے سامنے تعلیم، ظہر کے بعد کی، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کی کارگزاری، عشاء کی کتابت، اور پھر یہ آدمی جب گھر سے نکلے تو گھر میں 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے اور 2 کر کے پڑھے اور چاروں کل پڑھے۔ جو آدمی گھر سے نکلے گا 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے گا، وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا گھر والوں کو، نوافل سے فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت اور اپنی اصلاح کی نیت اور حضور والی محنت کو سیکھنا۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، ہجرت، سارے اعمال مل کے محنت۔ دعائیں پڑھیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انت صاحب فی سفر والخلیفۃ فی الاہل،
اللهم انی اعوذ بک من واسع سفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الآل والمال والولد، اعوذ بک من الحور بعد القور دعوت اس دعا میں اللہ کے بڑے وعدے ہیں، لیکن یاد کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ اب جماعت میں تو چلو کسی نے پڑھوا دی، آپ اپنے جب جماعت میں سے گھر چلے جائیں گے پھر بھی تو سفر کرنے پڑتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بعض لوگ ساری دعائیں بڑی جلدی کوشش کر کے یاد کر لیتے ہیں۔ بوڑھے جو کہتے ہیں کہ ہماری زبان موٹی ہو گئی، یہ ہم یاد نہیں کر، حالانکہ کسی کی زبان موٹی نہیں ہے، ماشاءاللہ خفا۔ بوڑھے دکاندار کو سارے سودے یاد ہوتے ہیں، نیا پرانا ریٹ بھی اس کو سب یاد ہے۔ شیطان بندے کو سیکھنے میں نہیں لگنے دیتا، دعوت نہیں دینے، شیطان ڈرتا ہے دعوت سے۔ جب اذان ہوتی ہے نا شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی، ادھر سے اذان آئے گی ادھر بھاگ، ادھر سے آئے گی الٹا بھاگے گا، پھر ادھر سے آئے گی پھر اوپر چلا جاتا ہے، وہ دعوت سے ڈرتا ہے۔ تبلیغ والوں کو تبلیغ میں نکل کر دعوت نہیں دینے دیتا ہوں، اس لیے فرمایا 5 صورتیں 6 بسم دیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ دعا اور یہ لمبی دعا اور 5 صورتیں، یہ تو بستر اٹھاتے ہی پڑھنی ہے۔ آپ گھر سے بستر اٹھائیں یا رابڑ سے اٹھائیں، ان کا سواری سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق ہے سفر سے۔ یہاں سے نکلیں، دوپہر کا کھانا لے لیا، شام کا کھانا آپ لے لیا، دوپہر کا کھا لیا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو، یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کر۔ بھائی وہاں تو کہہ رہا توکل کرو، اب کھانا مانگ رہا ہے، کرو توکل۔ بعض جماعتوں کو نا مرکزوں میں کھانا مل جاتا ہے، کوئی ایسے ٹائم پہ چلے گئے مرکز والوں نے کھانا کھلا دیا، تھا کھانا، یہ وہ ان کا توکل ادھر ہوتا ہے جو کہ توکل کرو۔ زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ ہیں، مہمانوں کے مزاج کے مطابق گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں تو نہیں کھا سکتے، وہ دھنیا ڈال دیتے ہیں اوپر تو ان کے مزاج کی مرچیں نہ ہوں، ان کی سواری مناسب ہو۔ یہاں سے فرمایا پیسے جمع کریں تو ایک ہی ساتھی کو نہ دیں، تقسیم کر دیں، اور آپ حضرات راہ سفر دیکھ کر اپنی ترتیب بناؤ۔ پہلے دیکھو کہ ہماری تشکیل کا مثال حاصل پور تشکیل ہے، ضلع بھاولپور کا راستہ الگ ہے، بھاولپور کا راستہ الگ ہے، حاصل پور کا راستہ الگ ہے۔ اس لیے فرمایا 24 گھنٹے کے اعمال میں شریک ہوں۔ بعض ساتھ اس لیے شریک نہیں ہوتے کہ ہمیں نے باتوں کا علم ہے پہلے سے۔ حضرت جی فرماتے تھے علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائے گا، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا وہ عمل قبول ہے۔ علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو اور اخلاص۔ قرآن کے ہر جملے پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین، حضور کے ہر ارشاد پر یقین۔ آدمی جو جمتا ہے یقین کی بنیاد پر۔ کسی نے پوچھا حضرت استقامت کیسے ملے گی؟ تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے، دفتر والوں سے پوچھو کہ دفتر پہ کیسے جم گئے، زمینداروں سے پوچھو زمینوں پر کیسے جم گئے۔ کبھی دعا کرائی کسی بزرگ حضرت دعا کریں زمیندارے پہ استقامت مل جائے؟ کسی نے دعا کرائی ہے کہ ملازمت پہ استقامت مل جائے؟ اس کو تو پہلے ہی یقین ہے، اس کو وہاں دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ تبلیغ کے لیے دعا کراؤ، عملوں کا یقین نہیں ہے، شکلوں کا یقین۔ اس لیے تو حضرت جی فرماتے تھے یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں۔ حضرت جی جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے تو باہر کا باطل کیسے ٹوٹے؟ جب حق والوں پہ غالب نہیں ہے تو باطل والوں پر غالب کیسے آئے؟ تو یہ مال ہیں، نکلتے ہوئے یہاں سے 2 کی جوڑیاں بن جائیں، نظروں کی حفاظت کریں، چلتے ہوئے سلام بھی کریں، رابڑ میں سامان چھوڑ کے نہ جائیں۔ رابڑ میں جب تشریف واپس آیا کرو تو میلے کپڑے یا نہ لایا کرو، یہ کپڑے دھونے کی جگہ نہیں، یہ اعمال میں جڑنے کی جگہ ہے۔ جہاں اکیلے بندے کو کہیں نہیں بھیجنا، اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں اور پیدل چلیں اسٹیشن اڈے کے تک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور حضرت ابوبکر کی سواری کے رسی کو پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین
یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں۔ اس موقع پر جو ہم بیان کرتے ہیں، اس موقع پر فرمایا جب غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا۔ اسٹیشن بازار سے چوتھا کلمہ پڑھ لیں، اور فرمایا کہ اگر آپ اسٹیشن جا رہے ہیں، کسی آدمی نے ایک مکان دیکھا نیا بنا ہوا تھا، اگر اتنا کہہ دیا کہ یہ مکان کب بنا، فرمایا یہ لایا نہیں، نہ آپ نے خریدنا ہے نہ آپ نے کرائے پہ لینا، یہ فضول بات ہے۔ امر بالمعروف کرو یا نہیں انر منکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات بار ہے اور بوجھ ہے۔ اسٹیشن اڈے پر گاڑی کی انتظام میں 2 ساتھی چلے جائیں، باقی تعلیم کا حلقہ لگا لیں، زیادہ دور دور گشتوں میں نہ جائیں، قریب قریب لوگ دعوت دی تعلیم میں شامل کریں۔ ہر آدمی اپنے سامان کا خود خیال رکھے۔ بعض اوقات کرامن اٹھا لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں رکھ دیا بھول گئے اور بے اکرامی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو دے تو خود خیال رکھو اس کا۔ ریل کے سفر میں سلنڈر بالکل لے کر نہیں جانا، بہت سخت منع ہے۔ وہاں بھی آج کل سلنڈر مل جاتے ہیں، اس لیے فرمایا راستے میں بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا، چڑھتے ہو اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر اس لیے ہے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ایسی امت پیدا کروں گا، اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، اور دین کی وہ محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ پھر دین کی محنت کیسے کریں گے؟ اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے علم میں سے علم دوں گا۔ اس لیے فرمائے چڑھنا اس لیے اوپر سیٹ بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھنا، اوپر چڑھتے ہو اللہ اکبر کہنا، سیٹ ایک دفعہ الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب آپ چڑھے اندر، آپ کی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیہاتوں کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ سیٹ پہ بک کرانی پڑتی، جہاں ان کو جگہ ملتی ہے نا وہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ نرمی سے بات، یہ نہیں کہنا اٹھو آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی، بھائی سیٹیں بک کی ہوئی نا، کوئی گاڑی تو نہیں خرید لی ہم۔ نرمی سے بات کرو کہ برابر والی سیٹیں خالی ہیں، وہاں تشریف رکھیں، اور کوئی اپنے پاس جگہ ہو، کوئی بوڑھا ہے کمزور، اس کو اپنے ساتھ جگہ دے دو۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا بیت۔ لوگ دیکھیں کہ آپ اخلاق میں بد نظری، لایان غیبت سے بچنا ہے، ورنہ عملوں کا نور نکل جائے۔ وہاں چونکہ غیر عورت بھی ہوتی ہے، اور اذان دے کر نماز پڑھیں۔ ریل گاڑی میں آمنے سامنے جماعت بیٹھی ہے، تعلیم بھی کر لو، کچھ تجوید بھی کر لو، کچھ 6 نمبر بھی بیان کر لو۔ 40 دن ان سارے عملوں میں لگنے کا نام چل رہا ہے۔ 2 کی جوڑی بن کے دعوت دینے کی کوشش کریں، اذان دے کر نماز پڑھیں، گاڑی کے اندر نماز پڑھیں، باہر کھڑے ہو کر نہ پڑھیں، بزرگی نہ دکھائیں۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے گاڑی نہیں جا سکتی، گاڑی چلی جاتی۔ کئی ساتھی چلتی گاڑی میں چڑھے اور ان کا گاڑی کے نیچے آ گئے، ٹانگ کٹ گئی اس کی بیچاری۔ گاڑی کے اندر نماز پڑھیں، مختصر نماز پڑھیں، اکیلے اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ فرمایا اور لوگوں کو آؤ بھائی انشاءاللہ جماعت کرائیں گے۔ بہت سارے لوگ آ جاتے، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا سفر میں کیسے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا دعوت بھی دیں اور زیادہ نرمی کے ساتھ مانوس کر کے دعوت دیں، زیادہ ان کے کاموں کو نہ پوچھا کریں کیا کام کرتے ہیں آپ۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں وہ بتانا نہیں چاہتے، نہ ہم بتا دیں قریب، اور اگر وہ دعوت سننا نہیں چاہتے تو اپنے ساتھی کو دعوت دو، وہ بھی سن لیں گے۔ جیسے ساس ہوتی ہے کہتی بیٹی کو ہے، سناتی بہو کو ہے۔ اس لیے فرمایا سفر میں اپنے دوستوں کھانے پینے کی چیزوں سے نہ کھائیں نہ کھلائیں۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا جب آپ حضرات میں پہنچیں گے تو گاڑی میں اترنے تو بینزلنی منزل مبارک منتخب، بستی جب نظر آئے، جب منزل پر پہنچیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں گے۔ بس جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے دعا پڑھی اللہم رب السماوات السبع وما انزلنا
ورب الارضین سبع وما قللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما زرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ کون کون یہ دعائیں یاد کریں گے؟ اگر یہ کہہ دیں نا جو یہ دعا یاد کر لے گا شام کو 5000 کا نوٹ ملے گا اس کو، میں کہتا ہوں بوڑھے بوڑھے بھی رٹا مار دیں گے سب۔ 5000 کو تو سارے جانتے ہیں، دعا کی قیمت کو نہیں جانتے ہم۔ ہاں جی، 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتی، اس لیے فرمایا جب بستی میں داخل ہوں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی آلہ، اور یہ اللہم بارک اللہ بستی میں داخل جماعت کو جمع کرو اور سب کا جذبہ فکر دلاؤ، ترغیب دو، ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں لمبے اوقات کے لیے۔ اس لیے فرمایا یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، یہ مدینے کی بستی بن جائے، 100% نمازی بن جائیں، یہ حضور والی محنت پر آ جائیں، غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا دائیں بائیں لوگوں کو بھی دعا میں شامل کر لو، اس لیے 100% لوگوں سے ملنا بھی ہے، بستی والوں کی محبت بھی لے، اپنے بدن کا تقاضا، پتہ نہیں بیت الخلاء ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہوگا اور نہیں ہوگا۔ کتنے پہلے زمانے میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، ہر جگہ لوگ گھروں میں بھی نہیں ہوتے تھے، سب جنگل جاتے تھے۔ حالانکہ یہ عربوں کی جماعت گئی پیدل نصرت کی جماعت کی نصرت کرنے کے لیے۔ جب ان سے پوچھا عربوں سے کہ بیت الخلاء، وہ کہہ رہے ہیں کلو خلا، اس کا سارا خالی تھا، کوئی بیت اس نے کہا پھر تقاضا کہاں کرتے تھے؟ اس نے کہا تقاضا پھر گنے کے کھیت میں تقاضا کرتے تھے۔ جب عربی کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے بتاؤ؟ اس لیے فرمایا بھی کام کی فکر لے کر جاؤ اور دائیں بائیں لوگوں کو دعا میں بھی شامل۔ مسجد کا آداب کا مذاق بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمت، اعتکاف کی نیت کریں، بایاں پاؤں جوتی سے نکالیں، دایاں مسجد میں جا کے نفل بھی پڑھیں، سامان کونے میں جمع کر دیں۔ بستی کے ادھر ادھر لوگ ہیں، آپ جو ہے نا بستی کے باہر کھڑے ہو کر یہ سارے اعمال کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے قریب پہنچ گئے، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ دائیں بائیں لوگوں کو بھی دعا میں آؤ بھی، دعا ہو رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تبلیغ والوں نے مجھے دعا میں شامل کیا تھا، کہتا ہے اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں۔ کہ پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے کہ مسجد تک پہنچا دیں، پھر نفل پڑھوا لیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے۔ کہتا ابھی تک وہ دعا ختم نہیں ہوئی۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے آپ، چلتے بندے کو آئیے تشریف لائیے، چودھری صاحب، خان صاحب کو چائے پلاؤ، چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ۔ موٹا گاہک ہو نا اس کو آئس کریم کھلاتے ہیں، ساری آئس کریم اسی کی جیب سے نکالتے ہیں گاہکوں سے۔ اتنے بھولے نہیں ہیں جو یہ آئس کریم کھلاتے رہے سارے دن لوگوں کو۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات وہاں پہنچ کر مسجد کے انتظامی کم دخل نہ دیں۔ ایک جماعت گئی نا، جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا، حالانکہ پانی بھی تھا، وہ موٹر پتہ نہیں پہلے خراب تھی، وہ جل گئی، خراب ہو گئی۔ بستی والوں نے 5000 روپے وصول کیے، تبلیغ والوں سے طبیعت صحیح ہو گئی سب کی۔ آئندہ نہیں موٹر کو چھیڑیں گے، ایک پنکھے کی ضرورت ہے، 3 پنکھے چلا رہے۔ ایک بستی والے کہہ رہے تھے تبلیغ والوں سے محبت تو کرتے ہیں ہم، لیکن ہم اپنی مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتے ان کہ کیوں؟ یہ 3 دن ٹھہر جائیں نا پھر دگنا بل آتا ہے ہمارا، تو ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگ مسجدوں میں پیسے بھی جمع کراتے تھے، اب تو پیسے بھی جمع نہیں کراتا کوئی۔ ایک پنکھے کی، یہ وقف کا مال ہے، ایک پنکھے کے نیچے تعلیم ہو سکتی ہے، 3 پنکھے چلا رہے، کوئی ادھر کونے میں سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر جو ہے وہ مچھردانی لگائے بیٹھا ہے۔ دوستو یہ تو مسجد میں ایک آداب، اس لیے مسجد میں جائیں، جا کے نفل بھی پڑھیں، انتظامی کاموں میں دخل نہ دیں۔ مقامی لوگ ہوں تو ان کو اپنے مشورے میں شامل کرو، تھوڑی سی ترغیب بھی دو۔ اگر مقامی لوگ آ جائیں تو ہجرت نصرت کی بات بھی کر لو کہ مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں کیا نصرت کی، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کے ہم تو بعض ایسے ہیں کہ اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، پھوپھی کو نہیں دیتے، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں پر۔ حالانکہ کتنے لوگ ہیں جن کا اپنا مکان بھی نہیں ہوتا، کرائے کے مکان میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی،
اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے، دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، اور میرا مرنا جینا انصار۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر۔ یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرمایا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے، ان کے لیے حضور نے فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے۔ اور اللہ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ مقامی لوگوں کو، پرانے ساتھیوں کو جمع کرو، نرمی سے حالات معلوم کرو، جانچ پڑتال شروع نہ کر دیں ان کی، پرانے کتنے ہو کہ 15 ہیں اور جڑتے کتنے ہو کہ 5 جڑتے ہیں، باقی کیا کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بھئی جماعت بڑی چست ہے، اس سے دور ہی رہو، آپ کے قریب ہی نہیں۔ جتنا کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے۔ بھئی کتنے ساتھی ہیں، روزانہ کتنے جڑتے ہیں، تعلیم کب ہوتی ہے، مقامی گشت کا کیا حال ہے، بیرونی گشت کب ہوتا ہے، یہ ساری نرمی سے، چھوٹے بن کر بڑے بن کر نہیں، نرمی سے سختی سے نہیں۔ آپ حضرات مل جل کے مشورے سے پہلے تھوڑا مشورے کا جو مقصد ہے کہ دین بھی زندہ ہو جائے، دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے، اس لیے دین پہلے محنت زندہ ہوگی۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور، یہ محنت ہے۔ اور اللہ کو اور مشورہ سب سے لیا جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کی رائے کو نقصان نہ نکالا جائے، نرمی سے رائے دی جائے، اپنی رائے کو مسلط نہ کیا جائے، اپنی رائے پہ اصرار نہ کیا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے مشورہ دیا جائے، مقامی لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ مشورے کی دعا نہیں ہے، مشورہ وحی کا بدل ہے، یہ نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کرنی۔ مشورہ دائیں بائیں دونوں طرف سے شروع، جس کی رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے، جس کی رائے پر عمل اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے رائے لی جائے، آنکھوں میں اشارے نہ کیے جائیں۔ فرمایا عام طور پر کثرت رائے پر بھی فیصلہ کرنا، کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کرنا پڑ جائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے۔ جب انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے یہ بات کی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو یہ پیغام بھیجا کہ یہاں کے لوگوں کا یہ رائے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، سب سے رائے لی۔ اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے اور فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رائے لی کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لو۔ حضرت عمر نے آپ کی رائے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ رائے دی اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں گا۔ اونٹ غلام ساتھ لیا، چلتے چلتے وہاں پہنچے بیت المقدس کے قریب۔ حضرت ابو عبیدہ بڑے درجے کے صحابی، اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آخری وقت تھا ان کا، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ نہ سوچنا پڑتا کہ میں امیر المومنین کس کو بناؤں۔ ان کا کہ امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے ہیں کپڑے بدلنے، 13-14 پیوند لگے ہوں، اونٹ کے بجائے گھوڑا لے لو تو بہت اچھا، کپڑے بدل لیے، تھوڑا سا چلے، نہیں میرے ہی کپڑے لاؤ، میرا ہی گھوڑا لاؤ۔ وہ تو میری حالت ہی بدل گئی کپڑے بدلنے سے۔ پھر وہی کپڑے پہنے، اونٹ لیا، حضرت عمر رسی پکڑ کے چل رہے ہیں اور غلام خادم جو ہے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا بغیر لڑائی کے چابیاں دے دی انہوں نے۔ تو اس لیے فرمایا بعض ساتھی کہتے ہیں جو
رائے دیں اس کے لیے تیار بھی ہے، بوڑھا آدمی ہے اچھی رائے دیتا ہے، پھر بوڑھے کو بھیجیں گے سب جگہ، اگلے دن وہ رائے نہیں دے گا، اس نے کہا تو مجھے ہی دھر لیتے ہیں آگے ہر وقت سے۔ کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشتوں میں جا سکتا ہے، اس لیے فرمایا دین کے تقاضوں کو۔ اب آپ حضرات وہاں پہنچے ہیں، مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے، قوت عمل بڑھ جاتی ہے، اس لیے مقامی لوگوں سے حالت مل۔ اب وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں تو سال 7 مہینے کی جماعت بناؤ، 10-12 کے نام لکھو، ان کا تفقد کراؤ، ان کے پاسپورٹ جمع کراؤ۔ بڑے مرکز میں جیسے پنڈی کی طرف کام کر رہے ہیں تو زکریہ مسجد میں تفقد ہوگا، ملتان میں ہے تو وہاں عبدالی مسجد میں، یہ محلے کی مسجد میں تفقد نہیں ہوتے۔ اور بھی ساتھی ہیں تو اندرون سال کے نام لکھو 10-15 کے، ان کا تفقد کراؤ، ان کے تاریخ۔ اور بھی ساتھی ایسے ہیں جو ہر سال کے 4 مہینے دے سکتے ہیں، ان کے نام لکھ لو۔ اور بھی ساتھی ہیں کہ اکیلے 4 مہینے کے گرمیوں میں ارادہ تھا فلاں تاریخ سے نکل جائیں گے، ان کے نام لکھو، ان پہ محنت کرو۔ اگر ابتدائی کام ہے اور تو وہاں سے روزے کی جماعت بناؤ۔ اس لیے فرمایا ساتھیوں کو فکر ہو کہ ہم نے پہلے کاغذ پہ جماعت بنے گی، پھر گشتیں ملاقاتیں ہوں گی، پھر دعائیں ہوں گی، لیکن رات دن پھرنا پڑے گا۔ آپ رات دن محنت کرو گے پھر جماعت۔ ایک جماعت گئی نا، ایک آدمی نے نام لکھوا دیا، اور بھی لکھوا رہے تھے تو اس نے بھی لکھوا دیا، تھا نیا بندہ۔ گھر گیا نا تو بیوی سے کہنے لگا مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ کہ کیا؟ کہ نام لکھوا رہے تھے تو میں نے بھی 4 بھی لکھوا دیے تو میں جا نہیں سکتا۔ بیوی نے کہا تبلیغ والے آپ کو لینے آئیں گے۔ اس نے کہا مجھے راستہ بتا، میں نہیں جا سکتا۔ بیوی نے کہا اچھا ایسا کریں جیسے اذان ہو نا صبح کی، آپ میرے میکے چلے جائیں، دوسرے محلے میں تھے اس کے میکے، وہ آئیں گے، میں کہہ دوں گی کہ وہ تو گھر میں نہیں ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اذان ہوئی نا دروازہ کھولا تو تبلیغ والے پہلے کھڑے ہوئے تھے دروازے میں۔ ایسے ہوتی ہیں وصولیاں۔ اگر اس نے فوراً دروازہ بند، بیوی کا تو آ گئے، اس نے کہا پچھلے دروازے سے نکل۔ وہ پیچھے سے نکلا تو تبلیغ وار بھی چکر کاٹ کے پیچھے بھی آ گئے۔ اس نے کہا بھائی دروازہ کھولو، بیٹھک کھولو۔ دعوت دیتے رہے، ترغیب دیتے رہے، وہ روتا بھی رہا لیکن نقد 4 میں نکلے۔ ہم کبھی اپنے بدن کے تقاضے قربان نہ ہوں اور جماعت نکل جائے۔ ہم اپنا کھانا نہیں چھوڑتے اور سونا نہیں چھوڑتے، بدن کے تقاضے نہیں قربان کرتے، جماعت نکل جائے گی۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنو۔ اللہ کو دوست بزرگوں بھائی ہو، دو کی جوڑی بن کر ان سب ساتھیوں سے ملاقاتوں کی ترتیب بناؤ، کون کس سے مل، امام صاحب کی خدمت میں ہدیہ لے کر جاؤ، اور حضرت کی نیت استفادے کی نیت ہے۔ علماء کو غیر عالم دعوت نہ دیں، کوئی خواص ہیں وہاں، کوئی چودھری نمبردار، ان کے پاس بھی جاؤ، ان کی چیزوں کی نفی نہ کرو، ان کی چیزوں سے متاثر بھی نہ ہو۔ یہ بھی دل میں نہ ہو کہ یہ چودھری صاحب تبلیغ میں لگے گا تو تبلیغ چمکے گی، نہیں، یہ تبلیغ میں لگے گا تو یہ چمکے گا۔ دل میں یہ بات ہے، ان کی چیزوں کی نفی بھی نہیں۔ ایک جماعت گئی نا، اس نے کہا چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے ہوئے ہیں، تو فرشتے بھی نہیں آتے۔ اس نے کہا مول صاحب جائیں اپنا کام کریں آپ، وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال رہے ہیں، انہیں کیا پتہ بیچاروں کی ان باتوں کا۔ کوئی جوان آدمی گشت میں مل گیا، جوانی میں جو عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے۔ کوئی غریب آدمی گشت میں مل گیا، غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اس کو فضیلت سنا دے۔ سفید داڑھی والا مل گیا، سفید داڑھی والے سے اللہ حیات عذاب بھی۔ تاجر مل گیا، سچا تاجر، امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین و شہداء۔ آپ اسٹیشن کے قریب کام کر رہی ہے، اسٹیشن ماسٹر ہے، کلی ہے، مسافروں پر محنت، اڈے کے قریب کام کر رہے ہیں، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، ہاکر ہیں جو لاہور کرتے ہیں، پر محنت کرو۔ آپ دوستوں چوک بازار میں ہیں، چوک بازار میں صبح مزدور کھڑے ہوتے ہیں ہر بازار، ان پر محنت کرو۔ دکانیں کھلیں گی 10 بجے، صبح 2.5 گھنٹے کی تعلیم کر لو، پھر ظہر تک گشتیں۔ دیہات کے لوگ صبح ملیں گے، آپ اگر ناشتہ کر کے نکلو گے تو پھر وہ سب کاموں پہ۔ آپ اپنا ناشتہ لیٹ کر لو، چائے کی زیادہ عادت ہے۔ بعض کہتے ہیں امیر صاحب جب تک چائے نہ پیے نا ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو ان کو نماز سے پہلے چائے پلا دو۔ دودھ نہیں ہے تو سلیمانی پلاؤ، سلیمانی سے اور زیادہ دماغ کھل جاتا ہے آدمی کا، خشک ہوتی ہے نا یہ۔ تو چائے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ٹائم طے کر لو کہ انشاءاللہ ابھی اشراق کے بعد مقامی لوگ مشورہ کر لو، گشت 7 بجے ناشتہ کریں گے،
7:30 تک ناشتہ کر کے پھر نکلوں گے، پھر کھیتوں میں مل جائیں گے۔ دن کو کیلولہ اور رات کو لیلولہ۔ کیلولہ زور سے پہلے ہوتا ہے، ہم صبح ہی دہی کھا کے سو جاتے ہیں، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ پھر دوست بزرگوں بھائی، یقین جانیں اتنے پچھتائیں گے ہم کہ سوچ نہیں سکتے۔ 4 گھنٹے ہیں، 4 مہینے 4 گھنٹے ہیں۔ ایک آدمی کو خزانے میں داخل کر دیا کہ 4 گھنٹے میں جتنا سونا چاندی ہیرے جواہر نکال لو۔ اس نے کے اندر دیکھا پلنگ پڑا ہوا ہے، اس نے ایسے کمر سیدھی کی، آنکھ لگ گئی۔ 4 گھنٹے کے بعد چوکی دار نے ٹھوکر ماری، باہر آ جائیں، گھنٹہ ختم۔ اب بتاؤ کتنا پچھتائے گا۔ او ہو، 4 مہینے صحیح نہ لگانے والا اور محنت نہ کرنے والا، اور ذمہ داروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کو ایک ایک لمحے۔ پہلے زمانے میں لوگ امیر نہیں بنتے تھے، وہ بزرگ کہتے امیر بنو، اٹھ کے بھاگ جاتے تھے، ڈرتے تھے میں نہیں بنتا میں۔ آج کل لوگ خوشی سے امیر بن، پہلے زمانے میں تو بادشاہ بھی نہیں بنتے تھے لوگ۔ اب تو ہر آدمی کہتے ہیں مجھے بادشاہ بناؤ، میں ملک کا بیڑا غرق کروں۔ یہ امارت کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت ابو بکر 2 پر بھی امیر نہ بننا، ایک لمحہ امیر فکر مند، ساری جماعت فکر مند، امیر بے فکر، ساری جماعت بھی فکر۔ نظام الاوقات بناؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ بھائی صبح تہجد پڑھنا ہے، صبح کے عمل کرنے ہیں، صبح بیان ہے، بیان کے بعد مشورہ ہے، گشتیں ملاقاتیں ہیں، پھر ناشتہ ہے، پھر گشتیں ہیں، تعلیم ہے، کیلولہ ہے، ظہر کے بعد بھی اپنے سارے معمولات سیکھنا سکھانا ہے، آنے کا مقصد، یعنی کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات سب کے پاس 2 کی جوڑی بن کے دکانوں پہ جاؤ، کھیتوں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے برتن نہیں کھولنے، او ہو بس جماعت کی تو عید ہو جاتی ہے، بہت اچھے تبلیغ والے مل گئے۔ امیر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اپنا پکانا ہے، ساری جماعت ایک ہو جائے۔ امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں۔ پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا اچھا نہیں ہے۔ گھر کا کھانا مل جائے گا، پیسے بچا کے کہاں لے؟ یہاں تو 7 لاکھ مل رہا ہے، وہاں کتنا ملے گا آپ کو؟ گھر میں 7 لاکھ مل جائے گا آپ کو۔ بعض اوقات دوستوں امیر صاحبان بھی مشورہ نہیں کرتے۔ وہ بھی کوئی ذرا سا کہتے نا اکرام کریں گے تو امیر صاحبان بھی کہ اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، اگلا کام بھی کر دیتے ہیں، کرو اکرام۔ پہلے زمانے میں تو جگہ جگہ مار پڑتی تھی تبلیغ والوں کو، طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی۔ اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، مزاج بگڑتے جا رہے ہیں۔ اب تو خدمت والے ہی قبول کر لیتے، امیر کو بھی نہیں پوچھتے۔ امیر صاحب غیبی مدد ہے، بتاؤ روٹی مل گئی غیبی مدد، جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اپنا کھاؤ کھری سناؤ۔ آدھا گھنٹہ ہوا ہے آپ کو مست، آپ محلے میں پہنچے، آپ جانتے نہیں کون کیا کرتا ہے، ایسے نہ کوئی لینے کے دینے پڑ جائیں، آپ کو کیا پتا وہ کیا کرتے ہیں، کیا دھندا ہے ان کا۔ اس لیے فرمایا مشورے سے قبول کرو، مقامی لوگوں سے پوچھو۔ ایک جماعت فیصل آباد سے روتی ہوئی آئی، میں کہا کیوں رو رہے ہیں؟ بس کہتے ہیں پوچھو نا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ میں کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتے مسجد میں پہنچے، گرمی تھی، ایک آدمی دودھ سوڈا ٹھنڈا میٹھا کہہ رہا، ہم نے کہا آ گئی غیبی مدد، ان کو پلا کے چلا گیا اور کچھ نشے کی ملا دی اس میں نشہ۔ جماعت ماشاءاللہ پی کے اب خراٹے مار رہی ہے ساری جماعت۔ آیا آدھے گھنٹے کے بعد سارے پیسے نکال کے لے گیا، آ گئی غیبی مدد، جیب کے پیسے بھی ضائع ہو گئے۔ اس لیے کسی اجنبی آدمی کو نہ دیا کرو اکرام، آدھا گھنٹہ سارے اکرام قبول ہو رہے ہیں۔ حضرت جی فرماتے تھے دلوں کی جھانک نے دعاؤں کو ذبح کر رکھا، اگر دل میں خیال اکرام کرے، نہ قال سے اور نہ حال سے اور نہ چال سے نہ صورت سوال سے۔ اس لیے فرمایا مشورہ کرو، کام شروع کرو۔ واقعی پرانا ساتھی ہے، کام میں لگا ہوا ہے تو مشورے سے قبول کرو۔ آج کل خدمت والے جب پرانا ساتھی آتا ہے نا، خدمت والے ادھر کان لگاتے ہیں امیر صاحب کی طرف، اب یہ اکرام کا کہے گا۔ یہ حال ہوا پڑا ہے نا۔ پہلے لوگ منت کرتے تھے، خوشامد کرتے تھے، مشہور تھا کہ تبلیغ والے کسی کا نہیں، اور واقعتاً نہیں کھاتے تھے۔
اپنا دال سبزی ایک بستی سے دوسری بستی لے کر جاتے ہی پتیلے کے نیچے آگ لگاتے تھے. لوگ کہتے کھانا کہ یہ پکڑا کھانا. اس لیے فرمایا اس کا خیال رکھیں، اپنے کام شروع کریں، گشتیں کریں، ملاقاتیں کریں. اب ساتھی جو ہے نقد نکالنے کی محنت کریں. آپ حضرات نے گشتیں، ملاقاتیں، جماعت لینے کے لیے ساری جماعت سر جوڑ کے بیٹھے. محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے. کوئی بد نظری تو نہیں ہو گئی، انفرادی اعمال میں کمی تو نہیں آئی، کچھ اجتماعی اعمال میں کمی تو نہیں رہی، کوئی سنت تو نہیں چھوڑ گئی. اس لیے ہر قسم کے لوگوں سے فرمایا جتنے بھی طبقے، ہر طبقے پر وہ ساتھی جو تبلیغ میں کسی زمانے میں تبلیغ کا کام خوب کرتے تھے، بوڑھے کمزور، ان کے پاس بھی جاؤ. یہ جو سکول کالج میں فیل ہو جاتے ہیں نا، ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکل جاتے ہیں. ایک نوجوان فیل ہو گیا، لوگوں نے پوچھا کیسے فیل، پھر کسی اور نے اس نے کہا اچھی مصیبت ہے، بستر اٹھایا کھٹا ہی 4 مہینے میں چلا گیا. پھر مدرسے میں داخل ہو گیا، پھر عالم بن گیا. یہ جو ہے نا ریٹائر بزرگ، ان کو تلاش کرو. گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی لگتی، 60 سال غریب سے نوکری کرائی یا بوڑھے کو سبزی پہ لگائے ہوئے. ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے کے، جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا وہ چلے میں آ گئے تھے. ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی، بیماری لگ جائے کسی کو، بھاری نقصان ہو جائے. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، سن 2000 کی بات ہے، پہلے 22 لاکھ کا نقصان ہوا، پھر 28 لاکھ کا نقصان ہوا، پھر آرام سے 4 مہینے کے لیے آ گیا. تو دوست بزرگوں بھائیو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سکول ہے ان میں ملاقات کرو. کوئی اور کوئی دفتر ہے، عدالت ہے، ان میں جاؤ. کوئی دکانوں پر جاؤ، وہاں کوئی اڈا قریب، ڈرائیور تو ہسپتال قریب. ہمارے وہ بزرگ ہیں بھاولپور کے ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں ہم وہاں کوئٹہ گئے تو باہر نکلے تو ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی دکان تھی، اس میں لکھا ہوا تھا نائٹ کلینک، یہ کلینک رات کو کھلتا ہے. اندر گئے تو بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہ اور تو کوئی ملا نہیں تو چلو ڈاکٹروں کو دعوت دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں مریض سمجھ رہا تھا، یہ دوائی لینے، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالیں کسی طریقے سے. جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے نا تو ہمیں بلایا، مول صاحب آپ بھی آ جائیں. وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا، کہنے لگا مول صاحب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں؟ تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیف. اس نے کہا کچھ تو بتائیں گے تو علاج ہوگا. اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے. اس کا دماغ گھوم گیا. اس نے کہا پہلے ہی مریض حاضر. جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. یہ موت اللہ سے ملاقات ہے اور جنت کا یہ داخلہ ہے. تو بزرگوں بھائیو، یہ تو مومن کا یہ تحفہ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے. دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نہ اس میں تو بڑا مٹھاس ہے، لیکن دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، اس کو کھانے پینے کی جو لذت. عمر بن عاص کے بیٹے کا واقعہ کہ پہلی رات کے دلہن کو چھوڑ کر 2 رکعت کی نیت باندھی، ساری رات سحری تک پورا قرآن ختم کر دی. یہ ہے لذت نماز میں. صحابہ کرام ایسے ذکر میں جھومتے تھے جیسے ہوا میں پتے جھومتے. اور ڈاکٹر مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے. موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہو، جنازہ ہے تو 2 آ گئے. دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا، اعلان کر دی، وہ بھی مر گیا. یہ زندگی آدمی کی. اور ڈاکٹر کہنے لگے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس کے دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست نظر آتے ہیں. سورہ تغابن ایمان والو، تو آج تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو ان سے. اور ڈاکٹر کہنے لگے مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے آیا؟ اس نے کہا سمجھ گیا ہو. اس لیے ہمارے محلے میں ڈاکٹر بھی ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے ملو. جماعت اللہ نے فضل فرما دیا، سال سال جماعت کا تفقد کرا دیا. پاس اندرون سال کی جماعت بھی اللہ نے، بس چلے 4 مہینے کی جماعت کو نقد نکالنا ہے. پھرو تھکو، بار بار جاؤ. وہ کہیں گے جی پیسے نہیں ہیں تو بھائی بکری بیچ دو، قرضہ لے لو، دنیا کے لیے بھی لیتے ہیں. بعض کے والد اجازت، ان کے والد کا تعلق والا تلاش کرو. اس لیے فرمایا جب آپ پھرو گے، تھکو گے، بار بار جاؤ گے، منت، خوشامد، دعائیں، جماعت نقد بن گئی، مرکز بھیج دو.
سہ روزے کی جماعت بن گئی، اس کو ہدایات دو، اس کی نصرت بھی کرو۔ باقی جو بچ جائیں وہ سارے جو باقی وہاں موجود ہیں ان سے عملاً یہ 5 اعمال کر۔ تعلیم نہیں ہوتی تو تعلیم شروع کراؤ، کسی جوان کی خدمت کی اکرام کر کے، بھائی تم یہ حدیث پڑھ کے سنا دیا کرو۔ مشورہ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ مشورے میں بٹھاؤ، اگلے دن ان کو الگ بٹھاؤ، ایک ساتھی اپنا ساتھ بٹھاؤ، پہلے تھوڑی سی ترغیب دے دیں، پچھلے دن کی کارگزاری سنا دیں، اور اگلے دن کی دو کی جوڑیوں کی، شہر ہے گلیاں تقسیم، دیہات ہے تو گھر تقسیم کر دو، اور اگر مقامی گشت ہے تو مقامی گشت عملاً ان سے کراؤ۔ وہ کہیں گے ہم تو جمعے کو گشت کریں گے، بھائی آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ جمعے کو کر لیں۔ وہ کہیں گے ہم تو بیرون کے بدھ کو کرتے تھے، بھائی آج تو ہمارے سامنے کر کے آ جاؤ، آئندہ بے شک بدھ کو کر لو۔ اس لیے فرمایا کام کرنے سے زیادہ، تیرنا تو تیرنے سے ہی آئے گا نا، تیرنے کا مذاکرہ کرو پھر دریا میں پھینکو، انشاءاللہ ڈوب جائے گا وہ۔ اس لیے فرمایا کام ہے یہ، عملاً کام کراؤ۔ اور پھر دوستو جب ساری جماعت دوست بزرگوں بھائیوں سر جوڑ کر بیٹھے، اپنے انفرادی اعمال اجتماعی اعمال اس کی فکر کرو۔ نقد جماعت نکالنا یہ اس کام کا نقل و حرکت اور اجتماعی مل جل کے کام کریں، ان پڑھ پڑھا ہوا بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، سارے مل جل کر کام کریں اور جماعتوں سے جماعتیں نقد نکلیں۔ گھروں میں بھی عمل شروع، 70% آبادی گھروں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں زیادہ بچے ہیں۔ فرمایا گھر میں تعلیم بھی، گھر میں 6 نمبر بھی، بچوں کی تربیت بھی، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، اللہ کی بڑائی بھی، 6 نمبر بھی۔ اس لیے شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو۔ بیوی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کا رواج ہے۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہ روزے میں چلے جاؤ۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت، ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہیں، اور بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتے ہیں، لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ حضور فرمائے تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو گھروں میں بھی عملاً بھیجیں۔ بھائی کتاب نہیں ہے، یہ حدیث تم نے سنی ہے نا، جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گا اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر، یہ سنا دو۔ 5 نماز پڑھیں گے 5 انعام، یہ جا کے سنا دو۔ یعنی جو حضور سے صحابہ جو سنتے تھے گھر والوں کو جا کے سکھا دیتے تھے۔ وہ بھی اس زمانے میں کہاں کتابیں تھیں، جو سنا وہ جا کے سکھا دیا۔ اس کا بھی خیال کریں آپ حضرات کی، جب تعلیم دعوت دے دے کہ پھر تعلیم کا حلقہ لگا لیں، تعلیم میں سب ساتھی اہتمام سے اکٹھے ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ بھی نیت کریں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو میں صلاۃ الاستعانہ بھی اللہ تو میری مدد فرما، اور صلاۃ الاستخارہ بھی نیت کر لیں، یہ بہت ساری نہیں، صلاۃ الچاش کی نیت بھی کر لیں، بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کے خاص طور پر معافی مانگے۔ تعلیم میں سب ساتھی اہتمام سے جڑیں، تعلیم کا مقصد میں دین، اس لیے فرمایا تعلیم کے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں پیوست ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ان ساری باتوں خیال کریں، تعلیم میں صحیح یقین ہو، حضور والا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، طبیعت کے بہانوں سے اٹھنا نہیں ہے، شروع سے لے کے آخر تک تعلیم میں بیٹھے۔ سب سے پہلے فضائل قرآن سے پڑھو، پھر فضائل، پھر تجوید کرو، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پھر پستی کا واحد علاج، پھر حکایت صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے۔ تعلیمی گشت بھی کریں، اور پہلے دن ایک ہی حلقہ لگائیں تجوید کا، پھر اندازہ ہو جائے گا کتنے ساتھیوں کا قرآن صحیح ہے۔ جتنے ساتھیوں کا قرآن صحیح ہے اتنے حلقے لگاؤ، اور نرمی سے سکھاؤ، شرمندہ نہ کرو، مقامی لوگوں کو تجوید میں نہ شامل کرو، نئے لوگوں کو، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، آئندہ آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے فرمایا یہ تو تعلیم ہے، یہ جو خوشبو لگاتے ہیں نا تعلیم سے پہلے لگائیں۔ کب لگائیں؟ تعلیم سے پہلے لگاؤ۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعلیم میں نیند آتی ہے، سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔
سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے، ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی ہے۔ کئی تو تعلیم میں بیٹھے بیٹھے گر جاتے ہیں، اتنا سخت نہیں، خراٹے مارتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کے۔ تو دوست بزرگوں بھائی، چوکو سو کے بیٹھو، توجہ سے سنو، محتاج بن کے سنو، اور عمل کی نیت سے سنو، پہنچانے کی نیت سے سنو۔ اور اس لیے فرمایا پیری کی حلقے میں 6 نمبر بھی بیان کریں، ہر ساتھی کو 6 نمبر کا موقع۔ یہ جو کہتے ہیں نا 5 مومن کی صفات ہیں، چھٹا کام یہ 6 کی 6 صفات ہیں۔ اس لیے وہ تعلیمی گشت بھی کرو، صورتیں بھی صحیح کریں، پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، وہ گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کر دیں، کہ بارش تم برسات، اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو، یہ سنو یا نہ سنو، ادھر چلو ادھر۔ ہم کسی چیز کے مالک ہیں، میری جیب میں پیسے ہیں، میں مالک نہیں ہوں، نہ فضول خرچی کر سکتا ہوں نہ کنجوسی کر سکتا ہوں۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے کہ جان تو تیری نہیں تھی، جان تو میری تھی، تو نے کیوں ضائع کیا اس کو؟ اس لیے فرمایا اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا، کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ تو حضور کا طریقہ نہ چھوڑ۔ ہاں، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا۔ اللہ تعالیٰ ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے، غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتوم۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کے پکار سننے والا، ہر اس لیے فرمایا یقین دلوں میں اتر جائے، یہ یقین کہ اللہ پالنے والے ہیں، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ طریقہ سیکھ لیا، طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا، جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑ۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں باہر ملکوں میں گئے، نوجوان جو تھے نا وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، اور جو ان کے والدین چچا تایا وہ دین سے دور، پینٹ شرٹ نہ نماز نہ۔ مفتی صاحب سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ان نوجوانوں نے اپنا کیا حال بنا رکھا، حال تو بوڑھوں کا اپنا خراب تھا، نوجوان سارے تبلیغ میں، داڑھی ٹوپی پگڑی سنت کے مطابق۔ مفتی صاحب کہنے لگے حال تو ان بوڑھوں کا اپنا خراب ہے، یہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا ان کو کیسے پھر مجھے قصہ یاد آ گیا کہ ایک انگریز تھا، اس نے صبح دفتر جانے سے پہلے باورچی کو 1 کلو مرغی کا گوشت لا کے دیا کہ دوپہر کے لیے پکا لینا۔ جب دوپہر کو آئے نا وہ تو مرغے کے بجائے دال پکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مرغی کا کیا ہوا؟ اس نے کہا مرغی تو بلی کھا گئی۔ وہ دال روٹی کھا رہا تھا، میز کے نیچے بلی بھی آ گئی، اس نے کہا بلی کو پکڑو، اس نے پکڑ لیا باورچی نے۔ اس نے کہا ترازو لے کر آؤ، وہ ترازو لے آیا، کہا ترازو کے پلڑے میں رکھو اس کو، وزن کرو اس کا۔ جب وزن، چھوٹی سی بلی تھی گھر کی، وزن کیا تو 1 کلو کی بلی تھی۔ انگریز کہنے لگا اگر یہ بلی ہے تو مرغی کہاں ہے، اور اگر مرغی ہے تو بلی کہاں ہے؟ آپ کہنے سے 1 کلو گوشت کا، یہ ساری 1 کلو کی، اس کا سر بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کی انتڑیاں بھی ہیں۔ وہ پھنس گیا باورچی۔ اس نے کہا جی میں نے مرغی پکانا شروع کی، میں نے دیکھا ایک بوٹی دیکھی بھائی گلی ہے یا نہیں گلی، میں نے جو 1 بوٹی کھائی نا میں تو ساری بوٹیاں کھا گیا۔ وہ جو مسالہ تھا نا اس میں دال ابال کے رکھ دی اس کو۔ تو جیسے اس نے کہا نا کہ یہ مرغی ہے تو بلی کہاں ہے، بلی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ صحیح ہیں تو یہ نوجوان کیا ہیں، اور اگر نوجوان صحیح ہیں تو آپ کیا ہیں؟ بوڑھے بھی مان گئے ہم غلطی پر ہیں۔ تو جب آدمی دعوت میں لگتا ہے پھر اندر کی آنکھ کھلتی ہے اس کی، پھر پتہ چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے، جہالت کیا ہے علم کیا ہے۔
صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے۔ ابھی تو تبلیغ میں نکلتا ہے نا، دکان کا نقصان سمجھتا ہے، وہ تو جو تبلیغ میں مل رہا ہے لاکھوں، وہ کہاں جائے گا بتاؤ؟ پھر اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس لیے کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ حرام کام ہے، مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، حضور کا طریقہ نہیں، یہ ناکام ترین ہے۔ کوئی دنیا کا اسباب نہیں، حضور کا طریقہ ہے، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ نہ مال ہے، نہ ملک ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا کلمے کے اخلاص ہے کہ حرام کاموں سے روکو۔ نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کے استحضار نہ ہو۔ نماز کا بننا آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال، رکوع بھی صحیح، سجود بھی صحیح، کلمہ اور قرآن بھی صحیح، رزق بھی پاک ہو، اور اسے پھر نماز بنتی ہے۔ نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نہ امام صاحب کی قرات سنتا ہے، اپنی بھی نہیں سنتا، بازار کی آوازیں سنتا، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا۔ بتائیں، ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ بیوی سے کہا کچھ شور کی سی آواز تھی، اس نے کہا بچے کی تو جان گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے خدا تیرا ناز کرے وہ نماز کے جس میں پتہ چل جائے۔ چھت سے سانپ گرا، بچے کو لپٹا، شور مچا، لوگوں نے چھڑایا، کہتے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بتاؤ نماز کا بننا کتنا ضروری ہے۔ نماز بنے گی تو مسئلے حل ہوں گے۔ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ علم کے بغیر اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کے امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ اس لیے مسائل پوچھ کر، جب فضائل کی تعلیم ہوگی پھر دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا، پھر مسائل پوچھے گا۔ اب منڈی میں لوگ تجارت کر رہے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جماعت والے جائیں، تبلیغ کے ماحول میں لائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پھر دین پہ چلنے کا پھر مسائل پوچھیں۔ مسائل پوچھ کر زندگی گزارو، الگ بیٹھ کے جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر بھی کریں، درود پاک ہے، استغفار ہے۔ چوتھے نمبر میں حقوق کے، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کو گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے، لینے کا جذبہ ہوگا۔ ایک نوجوان آیا کوئٹہ سے میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں نے کیا گواہی دی ہے؟ کہ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، مجھے عدالت میں لے کے گیا، گواہی تو زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب زمین ہماری نہیں ہے، زمین دوسروں کے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کے راویڑ آ گیا۔ میں کہا تو نے بہت اچھا کیا۔ آج یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ میری، ان کے پیچھے حکم توڑ رہے ہیں، کل کو یہی آپ کے خلاف ہو جائیں۔ ہاں، اگر مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں، سارے غیر مسلم اسلام، ایک مسلمان نے ایک ہندو کو 10 مکے مارے، سارے مسلمان جمع ہوں اور مسلمان کو پکڑیں اور ہندو کو بلائیں، اس کو 10 مکے مارو، یہ ہے اسلام۔ آج دوست بزرگو بھائی، ہمارا اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں، دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے، نیت کی خرابی، نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی۔ ہاں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے۔ امیر صاحب تھے، ساتھیوں کو روز ڈانٹ ڈپٹ کریں، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی، ساتھی پریشان ہے۔ امیر صاحب کہیں چلے گئے گشت وغیرہ میں، ساتھیوں نے مشورہ کیا، امیر صاحب تو روزانہ نمبر لگاتا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک نوجوان کہنے لگا ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ جس نے یہ رائے دی اس نے عمل بھی کیا، رات کو اکیلا اٹھا، امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے۔ صبح جب دیکھا امیر صاحب نے کپڑے نہیں، باہر آیا تو سارے دھلے ہوئے۔
بہت بہترین دھوئے، بہت خوش ہوا، کس نے دھوئے کس نے دھوئے، بہت پوچھ گچھ کی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس وہ دھونے والا اخلاص والا تھا، اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ساتھی کہنے امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا، آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے۔ اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو بہت آتا ہے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑا دی۔ چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں جو دین زندہ ہوگا حضور والی محنت سے زندہ ہوگا۔ اس لیے پر اپنی محنت کو بڑھاؤ، قربانی کو بڑھاؤ، فکر کو بڑھاؤ، سونے کا ماحول نہ بناؤ۔ اندر نفس ہے جو ہمیں جہنم میں پہنچا کے جا، نہ یہ دعوت دینا چاہتا ہے، نہ یہ سیکھنا چاہتا ہے، نہ یہ دوستوں اعمال کرنا۔ یہ تو دوستوں سونا کھلاؤ اور سلاؤ، باہر شیطان اندر نفس۔ دشمن کا ساتھ دینا چاہیے، دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بتاؤ، ایک داخلی دشمن، ایک خارجی دشمن۔ ہاں، پورا چلہ کو ایک دعا بھی یاد ہے، نماز بھی سیدھی نہیں کی، پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، ظہر کے بعد اعلان بھی کرو اور ظہر کے بعد مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر دوبارہ مشورہ کرو۔ جب صبح مسجد تبدیل کرتے ہیں تو عام طور مقامی نہیں ہوتے، ہجرت کی بات بھی کریں، مشورہ بھی کریں، گشتیں بھی کریں۔ ساتھیوں کے لیے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، غسل نہیں آتا، وضو نہیں آتا، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد کے آداب، اجتماعی مذاکرے، روزانہ کوئی وقت نکال کے سیکھنے والوں کو بھی شوق ہو، سکھانے والوں کو بھی فکر ہو۔ اثر کے اعلان کی دنیا آخرت کامیاب اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے ہے کہ محنت کے بارے اہم بات ہو۔ مغرب کے اعلان کو مقامی امام صاحب سے یا چودھری نمبردار سے بھی کرا سکتے ہیں۔ ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب امت کی ذمہ داری پر بات کریں۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، بیٹھ کے بعد بھی 6 نمبر میں ہو، ہر نمبر کو کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کے بعد۔ آج کے لیے نوجوان چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نا، کتاب سے وہ لے کے پڑھتے ہیں، لیٹ لیٹ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے بیان کریں، باتیں ان میں کچی ہیں۔ کتاب خود لکھی ہے، نیچے حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں بھائی اللہ دیتا کا نام لکھ، کہیں اور لکھے ہوں، کہیں کتاب لکھی ہو، مذاکرے ہی مذاکرے۔ وہ بزرگوں کو بھی پتہ نہیں مذاکروں کا، ان کتاب دکانداروں کو پتہ ہے مذاکروں کا۔ کہیں 313 مذاکرے۔ فضائل اعمال پڑھو، فضائل صدقات پڑھو، زیادہ شوق ہو تو حیات الصحابہ پڑھو آپ، اس میں باتیں ہیں، کہیں غلط باتیں پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائی، ذکر والا بھی مغرب تک ذکر کرے توجہ کے ساتھ، استقبال والا بھی چست آئیے تشریف لائیے۔ اس لیے فرمایا گشت کا جو مقصود ہے، گلی بازاروں میں داعیانہ اور ذاکرانہ پھر نہ آ جائیں۔ تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی پرانے زیادہ ہونے کو، ایک آدمی سے کر میں اور مناسب رہبر ہو۔ پرانے گشت میں پرانوں کو روز جان، نئے کو بدل کر گشت کے پورے آداب بیان کریں۔ متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے، رہبر کے جو دوست کو بھائی ایک ہی رہبر، ایک ہی۔ آج ہر آدمی رہبر بن جاتا ہے، ہر آدمی متکلم بن جاتا ہے۔ پورے اصولوں کی پابندی کریں، مغرب بان 6 نمبر میں ہو، صحابہ کی قربانیاں بیان کریں اور دوستوں فضائل بیان کریں۔ دین پہ چلیں گے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے۔ یہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ اس لیے فرمایا 6 نمبر میں بیان ہو، پوری دنیا 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ایک محل میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 ہزار فرشتے سلام کریں گے۔ قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور کب ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ اس لیے فرمایا قریب کرو، جو لوگ نام نقد آ جائیں ان کو ایک طرف کر لے کے وصول باقیوں سے اختلاط اکرام کرو۔ عشاء کے بعد بھی تعلیم بھی ہو سکتی ہے اور اس کا اختلاط بھی ہو سکتا ہے۔
بعض اوقات واقعہ پڑھ کے جذبہ بنا کے گشتوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے تسبیحات پوری کریں، تلاوت پوری کریں، سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے۔ مر گئے تو شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مگر سورہ واقعہ پڑھیں گے تو فاقہ نہیں آئے گا۔ الف لام سجدہ، سورہ ملک مغرب عشاء کے درمیان پڑھیں گے، لیلۃ القدر کے برابر اجر۔ سونے کی دعائیں ہیں، اعتکاف کی نیت ہے، سورۃ آیۃ الکرسی پڑھیں گے، حفاظت ہو جائے گی۔ اور فرمایا باوضو ہو کر سوئیں گے، صبح تک فرشتہ ساتھ رہے گا۔ سونے کی دعا ہے، سورۃ فاتحہ قل ہو اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے، موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، غافلین میں شمار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے اعمال پورے کرنے ہیں، الگ بیٹھ کے دی اور تہجد کا اٹھنے کا اہتمام ہو، نوافل کا پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے۔ صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کرے، مقامی لوگوں کو مل کے مشورہ کریں، 24 گھنٹے کی ترتیب بنائیں۔ اس لیے جب آسان ہوگا جب دل میں آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ فرمایا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے بری نرمی گرمی کو کھا جاتی۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی۔ فرمایا اس لیے فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے سختی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے بری۔ اللہ تعالیٰ سخت سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم نہ ہوتے کہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، پھر استغفار کریں۔ فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا، جس میں عاجزی ہوگی انکساری وہ سب سے، اور جس میں کبر ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ۔ کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگ سے۔ جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری۔ اس لیے فرمایا دن بھی دن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کریں اور مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ اس لیے فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا۔ ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی، غلطیاں سب سے ہو جاتی بھی آتا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے اصلاح میں لگ جائیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، آپس کا جو ہمارے ہاں مرکز میں تو پرانے ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی۔ ایک ساتھی کہنے لگا آئندہ مرکز نہیں آؤں گا میں نے عرض کیا میں ایک بھائی صدیق صاحب آپ یہ بتائیے آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے کئی دفعہ ہوئی ہے۔ میں کہ گھر جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں، صبح لڑے گا شام کو پہنچ جائے گا، السلام علیکم، بیوی کہے گی آ جاؤ، کوئی بات پتہ ہے نا بیوی کے بغیر گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر گزارا ہو جائے گا۔ میں کہ دکان پہ کتنے دفعہ لڑے؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ دکان پہ جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں۔ آئیں گے مرکز؟ کہتے آؤں گا۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، تبلیغ کو اللہ چلا رہے ہیں۔ جیسے ایک بیل گاڑی تھی، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی چلتا تھا، نیچے نیچے چلتا تھا، کتے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ یہ سمجھنے لگے بیل گاڑی میری وجہ سے، جو بیل گاڑی کو تو بیل کھینچتا ہے، وہ کتے کے بس کی کہاں ہے بیل گاڑی۔ اس نے سمجھا اگر میں نیچے سے باہر آ گیا نا، بیل گاڑی رک، جیسے وہ بستی میں داخل ہوا نا بیل گاڑی والا، تو وہ نیچے سے نکلا اور بستی کے کتوں نے پکڑ کر صحیح پھینٹی لگائی اس کو۔ اب کرے وہ ٹائیں ٹاں، پھر گھسا بیل گاڑی کے نیچے، پھر پتا چلا وہ میں تو بیل گاڑی کی وجہ سے بچا ہوا تھا، میں سمجھ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، میں یہ سمجھوں یہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، تو میں تبلیغ کی وجہ سے چل رہا ہوں۔ تبلیغ کسی کی محتاج نہیں، اللہ رسول کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ پہلے بدگمانی کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔
ایک بندہ مر گیا، اس کے دو پڑوسی کہنے لگے یہ بہت اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا میرے فرشتوں ان دو بندوں کی گواہی کو قبول کر لو، ہمارے جو علم میں ہے اس کو ختم کر۔ اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا، اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا، دو بندوں نے اچھا گمان کیا کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو مغفرت کر دیتے۔ بدگمانی مت کرو، دو اپنے سے دوسرے کو کم نہ سمجھو، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرو، اکرام کرو لوگوں کا، بے تکلفی سے بچو، ہنسی مذاق بے تکلفی آگے چل کے توڑ ہو جاتا جماعت۔ ہاں امیر ہو ابو بکر جیسا اور مامور و علقمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ ایک صحابی حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، تو ان کو پہلے سے کوئی ناراضگی تھی۔ حضرت ابو بکر روزانہ ان کے گھر جاتے تھے، سلام کرتے تھے، 6 مہینے تک سلام کرتے، حالانکہ نبیوں کے بعد درجہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ تو اس نے کہا خالد اموی رضی اللہ عنہ کہ امیر آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں میں اس لیے سلام کر رہا ہوں اب سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ آئے مسجد نبوی میں شامل ہو گئے، ایک آدمی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھنا اکیلا ہے یہ ہمارا کیا بگاڑ، ارے بھائی ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے، آج ایک مخالف ہے کل 2 ہو جائیں گے پرسوں 4 ہو جائیں گے۔ امیر ابو بکر جیسا اور مامور علقمہ جیسا حضرت ابو بکر صدیق اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے تھے، ایک آدمی پر حضرت خالد نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ بھی پڑھا، یہ بھی کہا تمہارا نبی، حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا خالد وہ تو مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت ابو خالد بن ولید کہا اے امیر المومنین اگر وہ مسلمان ہوتا تو یہ کیوں کہتا تمہارا نبی، کہتا ہمارا نبی؟ وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بے بلال جاؤ، حضرت خالد کی تلوار میں تیزی آ چکی ہے، ان کے سر سے پگڑی اتار کر معزول کر دو۔ حضرت بلال گئے، سر سے پگڑی اتار کے معزول کیا، پھر ان کے سر پہ پگڑی خود باندھی۔ وہ امیر کا حکم تھا آپ سے محبت، جیسے پہلے لڑ رہے تھے امیر بن کر، ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک ہاتھ میں تلوار، پھر دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ اخلاص والا آدمی کبھی کام نہیں چھوڑتا۔ جنگ جیت کے واپس آ گئے۔ حضرت علقمہ بن لیثی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ سمجھا حضرت خالد تھے حضرت عمر کہ خالد امیر المومنین نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو معزول کر دیا۔ حضرت عمر نے آواز بدل کر کہا اب کیا کرنا ہے، ماننی امیر ہی کی ہے، مامور و علقمہ جیسا اور امیر ابو بکر جیسا۔ اس لیے حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک آدمی آیا، امیر المومن حضور بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد زمین کا ٹکڑا دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا۔ وہ جو لکھا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے پاس بھیجا، حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے۔ حضرت عمر نے جو پرچہ دیکھا کہ یہ اس پہ تھوک دیا، ملیا میٹ کر کے پھینک دی، جاؤ کوئی زمین نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کمزور تھا اس لیے دل جوئی کے لیے دیتے تھے، اب اسلام مضبوط ہے۔ وہ بندہ پرچہ لے گا، ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کے جملہ فرمایا اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی۔ اے عمر میں تو پہلے کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں نرم ہوں، مجھے دبا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کر دیا، امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، اور خامد گرم ہو جائے تو بیوی۔ ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا ہے۔ لڑتی تو یہ بھی تھی، اپنا نام نہیں بتاتی عورتیں نے، لڑائی دونوں طرف سے ہوتی، ایک طرف سے ہوتی نہیں لڑائی۔ اچھا بوتل میں پانی بھر کے لاؤ، تو بوتل پانی بھر کے لے آئی، اس پہ پھونک ماری، کو دم شم کیا، کو پڑا بڑا، اور اس کو جاؤ
جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ وہ آیا نا 2:30 بجے دفتر سے آیا، وہ لڑنا شروع کیا، اس نے فوراً منہ میں پانی بھر لیا۔ اب لڑنے کو دل تو اس کا بھی کرتا، لڑے تو وہ پانی نکلتا تھا، پڑا ہوا پانی تھا، وہ لڑائی ختم۔ شام کو پھر آیا، وہ لڑنا شروع کیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی۔ حضرت بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا، کمال کر دیا، پانی کے اپڑوں پہ زبان بند کر دی۔ اکثر فتنے زبان کے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچوں۔ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچایا۔ ہاں یہ زبان کہنے لگی دانتوں سے مجھے کاٹ نہ دینا، تم تو تیز ہو اور میں نرم ہوں۔ دانتوں نے کہا تو صحیح بولنا، کہیں توڑوا نہ دینا، تو بول کے اندر چلی جائے کہ مکہ مار کے دانت توڑ دے گا کوئی۔ یہ زبان کے اتنے فتنے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ اس لیے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شراب پی رہا ہے۔ حضرت عمر نے اندازہ لگایا، دیوار پھلانگ کر موقع پہ پکڑ لیا، شراب پی رہا تھا بندہ۔ شراب پینے والے امیر المومنین میں نے ایک حکم توڑا ہے، آپ نے 3 حکم توڑ دیے۔ کہ وہ کیا؟ حکم یہ ہے کہ پہلے تو حکم یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو، گناہ کی تلاش میں، اور دوسرا حکم آپ نے یہ توڑا کہ دروازے سے آنا چاہیے، آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے، اور تیسرا حکم یہ توڑ دیا کہ کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لینی چاہیے، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ حضرت عمر ان کی باتیں سن کر منہ میں کپڑا ڈال کے روتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی باہر تھے ساتھ، وہ اندر داخل نہیں ہوئے، دیکھا کپڑے منہ میں ڈال کر روتے جا رہے ہیں۔ یہ جو شراب پینے والا بندہ تھا یہ کافی عرصے تک حضرت عمر کی خدمت میں نہیں آیا، کافی عرصے کے بعد آیا۔ حضرت عمر نے ان کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے اس دن کے بعد شراب نہیں پی۔ پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت، دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو۔ گندگی کو دبایا جاتا ہے یا گندگی کو پھیلایا جاتا ہے؟ بتاؤ۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں تو نہ بتائیے کسی کو، کوئی بات پھیلانی ہو نا عورتوں کے حوالے کر دو، بغیر گشت کے پھیلا دیتے۔ پھر دوسری بھی یہی کہی ارے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے لڑتا تھا، تو نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ اللہ کی شان، بیوی کی دعا قبول ہو گئی۔ اسے تبلیغ والے لے گئے سہروزے میں، گرمی کا موسم تھا، امیر صاحب نے ترغیب، خدمت کون کرے گا؟ وہ جو لڑاکا تھا نا وہ کہنے لگا میں کروں گا۔ 2 ساتھی خدمت میں لگ گئے، کہیں سے آٹا لائے، کہیں سے لکڑیاں، اس زمانے میں یہ سلنڈر بھی نہیں ہوتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی نہیں، تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت صحیح رہتی تھی سب کی۔ اب جو کہیں سے لکڑی لائے، انہوں نے آگ جلائی، روٹیاں، پسینے پسینے ہو گیا وہ جو لڑتا تھا رو۔ جب کھانا رکھا نا ساتھیوں کے سامنے، سہروزی کی جماعت، امیر گھرانے کے بچے تھے، اچھا کھانے والے، وہ کہنے کا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے؟ اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، یار کتنی مشکل سے کھانا پکایا ہے اور انعام یہ ملا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال ہوا کہ میں بھی روزانہ ایسے عیب نکالتا ہوں گھر والی کو کھانے میں، جیسی مجھے تکلیف ہوئی ہے اس کو بھی ایسی تکلیف، وہ بھی انسان ہے۔ جو گھر آیا نا اور بیوی نے دیا کھانا، کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے۔ بیوی کہیں گے تو 3 دن میں مسلمان ہو گیا، آج تک بھی نہیں کہا صحیح کھانا پکایا۔ اچھا کوئی بات پھیلانی ہو نا عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتی، ہمیں تو گشت کرنا پڑتا ہے نا۔ پڑوسن سے کہا ارے کیا بتاؤں، جب سے میرا گھر والا جماعت میں 3 دن کوئی انسان بن گیا، بالکل نہیں لڑتا، جیسا کھانا دے دو بڑی تعریف کرتا تھا کہ تو بھی اپنے گھر والے کو بھیج دے۔ کسی نے کہا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 2 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور چپ بیٹھی تھیں۔ اس نے کہا چپ نہیں رہ سکتی،
تو اگر یہ تبلیغ میں لگ جاویں تو دعوت دیں گی، ورنہ پھر غیبت کرتی کیا کر دی، اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اس لیے فرمایا بعض اوقات آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ دو نوجوان ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے، کسی نے کہا کہ یہ تو جدائی نہیں ہوتے، ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہو تو میں 1 منٹ میں ان کی دوستی ختم کر دوں، کہ کیسے کریں گے؟ وہ دونوں اکٹھے کھڑے، ایک کو اس نے اشارہ کیا، بلایا، وہ دیکھ رہا تھا، اس کے کان کے قریب اس نے منہ کیا اور منہ کو خوب کھولا بند کیا، کھولا بند کیا۔ وہ یہ سمجھ رہا یہ باتیں کر رہا ہے، بات ایک نہیں کہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا دوست کو۔ جب وہ تھوڑی دور گیا نا، بھائی میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا کسی کو نہ بتانا، بات تو کی کوئی نہیں، اس کو چکر دے رہا تھا۔ جب اس کے قریب گیا کہ تیرے کان میں کیا بات کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں کی۔ اس کو تو جھوٹ بولنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تیرے کان باتیں کر رہا تھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کسی کو نہ بتانا۔ تو میرا اتنا پرانا دوست ہو کہ میری بات نہیں مانتا، جاؤ تیری میری دوستی آج کے بعد ختم۔ آنکھوں دیکھ کے بات غلط ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، آپس کے جوڑ کے لیے تو دوستوں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ زبان پہ جو جماعت 24 گھنٹے عملوں میں مصروف، اس کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ جو فارغ رہتی ہے نا، یہ لڑتی ہیں۔ ہر معصیت کا دروازہ فراغت ہے، کبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی سن رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر جب ساتھیوں نے سفر کرتے کرتے کھجوریں بھی ختم ہونے کے قریب ہو گئیں، بڑا سخت گرمی، 30,000 کا لشکر۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، میں اونٹ ذبح کر کر کے کھلاتا ہوں مجمع کو، اور قیمت میں ادا کروں گا مدینے جا کے ساری اونٹوں کی۔ حضور فرمایا کر لو۔ اونٹ ذبح کرنے لگا، حضرت عمر نے دیکھ لیا کیا کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے حضور سے اجازت لی۔ اکیلے کیوں اجازت لی؟ سب کے درمیان میں مشورہ کر دیں، آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی؟ میں نے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پہلی سواری کبھی ایک اونٹ پہ کتنے کتنے بندے بیٹھتے ہیں، اور اگر سواریاں ذبح ہو گئی تو سفر مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، حضور نے فرمایا عمر پھر کھانے کا کیا کریں؟ اصل جتنی کھجوریں بچی ہوئی ہیں نا ہمارے پاس، ان کو جمع کر دیں، تھوڑی تھوڑی بچی ہوتی بوریوں میں، تھیلوں میں، ان کو جمع کر لیتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ برکت کی دعا کر دیں۔ ساری کھجوریں جمع کی، حضور نے دعا کی، ساری تھیلے بوریاں دوبارہ بھر گئے، بازوؤں میں گھسائیں۔ جو مشورہ ہو نا سب کے درمیان کیا کرو، اکیلے اکیلے امیر صاحب کے کان میں پھونک نہ مارا کرو، وہ بھی انسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بات کا تو توڑ کا ذریعہ بنے گا یہ۔ اس لیے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ اکثر حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عباس نے فرمایا میرے بیٹے تم اکثر امیر المومنین ساتھ رہتے ہو، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عباس سے کہا اے میرے بیٹے تم اکثر امیر المومنین کے ساتھ رہتے ہو، دیکھو 4 باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک، امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ دوسرا، امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا۔ تیسرا، امیر المومنین کے سامنے غلط بیانی نہ کرنا۔ اور چوتھا، امیر صاحب سے خیر خواہی کی باتیں نہ چھپانا۔ اس لیے فرمایا حضور والی محنت ہے، اس کے لیے تھکو گے، پھرو گے، دوستو کل کو پچھتاؤ گے۔ اگر دین کے لیے نہیں پھرو گے پھر دنیا کے لیے پھرو گے۔ دین کا غم نہیں لگے گا تو دنیا کا غم لگ جائے گا۔ یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ساری امت اور جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ ایک اپنے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایسے تڑپتے تھے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی۔ دائی ہو بے فکر ہوئی، دائی کی موت ہے۔ روزانہ گھٹنوں میں سر بیٹھ کے سوچو میں نے آج کیا سیکھا، کتنے لوگوں کو دعوت دی، کسی کو نقد تیار کیا میں نے؟
ہر بندے کو فکر ہو کہ نقد جماعت نکالے، پھرنا تھکنا، کھیتوں میں جانا، منت خوشامد، راتوں کو رو رو کے دعائیں کرنا۔ خدمت والے بھی میانہ رویہ کو ایسا کھانا ایک ہی دن میں 10,000 اڑا دیے۔ جماعت میں غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، کسی سبزی پکاؤ، دال پکاؤ، گوشت پکا لو، میانہ روی سے چلو۔ اللہ سے خدمت والے ساتھی خدمت تعلیم میں بھی شرکت کر لیں، سبزی لینے جائیں تو وہاں جا کے پہلے سامان لو، پیسے دے دو، پھر دعوت دو، ورنہ وہ کہیں گے تبلیغ والے ان سے پیسے نہیں لیتے پھر وہ۔ ہاں اپنی خدمت ہے، مسجد کی کوئی درمیان میں کوئی بیت الخلا صاف کر دی، اس لیے فرم اس کی صفائی بھی کر دو، آپس میں خدمت بھی کرتے رہو۔ جب نقد جماعت نکالنے کی بھرپور کوشش کرو۔ نکالیں گے نقد، کون کون نکالیں گے؟ ہاں جب تک آپ عبداللہ صاحب فرما رہے تھے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم ہندوستان رات کو تشکیل میں گئے، 11:30 بجے پہنچے تو حضرت جی فرمانے لگے بھئی گشت کے لیے کون کون تیار ہے؟ حضرت جی 11:30 بج گئے، سردیوں کی رات، آدھی رات گزر چکی، وہ تو سب لوگ سو گئے۔ حضرت مولانا السلام فرمایا بوڑھے بوڑھے جاگ رہے ہوں گے اور حقہ پی رہے ہوں گے اور اپنے باپ دادا کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب گشت میں گئے نا تو وہاں کے بوڑھے جاگ رہے تھے، حقہ پی رہے تھے، ان کو جگایا، پھر پورے گاؤں کو جگایا، پھر سب کو مسجد میں جمع کیا، پھر حضرت جی نے بیان کیا، پھر چلے 4 مہینے کی جماعت بنی، پھر چلے 4 مہینے کی نقد جماعت بنی، پھر اگلی دوسری صبح کی نماز دوسری مسجد میں جا کے پڑھی ہم نے۔ ایسا کام ہوتا ہے بتاؤ؟ میواتی جو ہے نا حقے کے بڑے شوقین ہوتے تھے۔ حضرت جی سے کہ حضرت جی جنت میں حقہ ہوگا؟ اس نے کہا حقہ تو ہوگا لیکن وہ آگ نہیں ہے، وہ چلم بھرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا ان لوگوں نے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ساری دنیا میں دین، سیدھے سادے لوگ تھے، راتوں کو روتے تھے، اس لیے فرمایا دائی ہو بے فکر ہو، روزانہ 1 منٹ ضائع نہیں کرنا، اتنے پھرو کہ تھک جاؤ۔ ایک جماعت پتوں کی گئی، نوجوان تھے، پہلی دفعہ نکلے تھے، بہت محنت کی، بہت کوئی جماعت نہیں نکلی۔ شام کو امیر صاحب کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو، کہہ رہے ہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں۔ جب تھکیں گے پھریں گے پھر درد و غم پیدا ہوگا، بھوکے سو گئے۔ اب رات کو بھوکے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے؟ وہ تو کھانا کھا کے خراٹے مارتے ہیں آدمی۔ رات کو سب اٹھ گئے، نفلیں پڑھی تو امیر صاحب سے کہا امیر صاحب بھوک لگی ہے۔ امیر صاحب نے کھانا تو رکھا، کھا لو۔ اگست کا مہینہ، کھانا کھا لیا، روزہ رکھ لیا گرمی میں، حالانکہ روزے نہیں رکھوانے چاہے ساتھیوں کو، لیکن اللہ نے جماعت نکال دی، اور جماعت پھری نہیں، تھکی نہیں، گشتیں نہیں کی۔ امیر صاحب نے پابندی لگا دی کھانا نہیں کھانا۔ اب ان کو تو غم ہی نہیں ہے، ان کو تو کھانے کا غم ہے۔ امیر صاحب کو انگلی دکھائیں گے اور ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھا رہے امیر صاحب کھانا لے کے۔ وہ تو جب تک تھکے ہوئے نہیں پھرو گے نہیں۔ حضور صبح نکلتے تھے، صبح کو دھکے دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ بتاؤ کیسے صحابہ کرام نے محنت کی ہے۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، کل کو پچھتاؤ گے۔ ارے تبلیغ میں نکل کر بھی کچھ نہ حاصل کیا ہم، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، بوڑھے ماں باپ۔ آج کل نا 15-20 ہزار روپے لگتا ہے چلنے میں، ایسا کرائے بہت لگتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو فکر ہو، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ راجمات اجتماعی عملوں میں، اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے۔ اس لیے دوستو آج کام کو اپنا کام سمجھ کے کرو، ذمہ داری کے ساتھ۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کو، ایک آدمی سال میں جا رہا تھا، کہنے لگا کہ کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا بھائی اگر کسی کو سکھ نہ پہنچائے نا، تو کسی کو دکھ بھی نہ پہنچائیے۔ سکھ پہنچانا تو اچھے اخلاق کی بات ہے، اور دکھ نہ پہنچانا یہ ادنا اخلاق کی بات ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔